اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. آج سیرت طیبہ کے درس کا دن ہے. ہمارے ہاں جو کتاب درس سیرت میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے نشر الطیب. اس کتاب کی وجہ تالیف کے اندر جو پیش لفظ ہے مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، آج کل فتن ظاہری آزمائشیں جیسے طاعون، زلزلہ، مہنگائی اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں جو لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر باطنی آزمائشیں ہیں جیسے بدعتیں، الحاد، فسق و فجور، گناہوں کی کثرت. اس سے لوگ پریشان ہیں. ایسی آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے پڑھنے کو، اس کے لکھنے کو اور اس کی لکھی گئی مدیں اور معجزات وغیرہ کے بیان کو اور درود پاک کی کثرت کو ذریعہ بناتے ہیں ان آفات سے نجات کا. چنانچہ بخاری شریف کے ختم کا معمول امت میں چلا آ رہا ہے. حسن حسین ایک کتاب ہے دعاؤں کی، اس کی وجہ تالیف بھی یہی تھی کہ وہ بھی ایسے مشکل حالات میں نکلنے کے لیے کتاب لکھی گئی. اور پھر قصیدہ بردہ، اس کی وجہ بھی مشہور ہے. فرمایا کہ اس نسبت سے میرے دل پر یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور روایات بھی ہوں گے اور جگہ جگہ درود شریف بھی لکھا ہوگا. پڑھنے والے بھی سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے. تو کیا تعجب ہے، کیا عجب ہے کہ حق تعالی شانہ ان پریشانیوں سے نجات دے دیں. فرمایا اسی وجہ سے آج کل درود شریف کی کثرت کو دیگر وظائف پر ترجیح دیتا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہے. یعنی درود پاک سب سے بہترین وظیفہ ہے. اس میں ثواب کا ثواب ہے، برکت کی برکت ہے اور بلیات اور آفات سے حفاظت ہے. پھر مزید یہ لکھا، چنانچہ ابتدائی رسالہ سے اس وقت تک، یعنی جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی ربیع الثانی 1329 ہجری تھی، آج سے تقریباً 111 سال پرانی بات ہے. بفضل ہی تعالی یہ قصبہ یعنی تھانہ بہن قصبہ تھا جہاں یہ کتاب لکھی گئی، ہر بلا سے محفوظ ہے، کیونکہ اب تک یہ رسالہ شائع نہیں ہوا. بالخصوص اس سال تمام شہروں اور بستیوں میں طاعون بہت شدت سے پھیلا اور بہت رہا. اکثر جگہ رمضان کے بعد سے شروع ہوا اور اس وقت تک 7واں مہینہ ہے، امن نہیں ہوا. طاعون کی بیماری بہت شدید بیماری ہوتی تھی جس کے نتیجے میں ایک گھر سے کئی جنازے اٹھا کرتے تھے. ایسی آفات کا جو ہے یہ بیماری تھی اور بہت زیادہ اموات ہوا کرتی تھی. تو فرمایا کہ اس رسالے کی برکت سے الحمدللہ جس بستی میں یہ رسالہ لکھا جا رہا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. مگر بفضل ہی تعالیٰ یہاں خود کچھ اثر بھی نہیں ہوا. میرا یقین پہلے سے تھا کہ یہاں طاعون نہ ہوگا، مگر اب مشاہدہ کے بعد ظاہر کرتا ہوں کہ وہ میرا خیال اس کی یہ برکت ہوگی صحیح ہوا. سو میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر یہ رسالہ شائع ہوا، یہ کتاب جو اس وقت الحمدللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم ہر اتوار کو اس کو پڑھتے ہیں، تو جہاں جہاں اس کا بطریق سنت مشغلہ ہوگا، سنت کے مطابق جہاں جہاں اس کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا امن اور سکون میسر ہوگا. آگے ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے. انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ گمان رکھیں گے، اور کوئی وجہ نہیں اس گمان نہ رکھنے کی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی برکت سے، آپ کی سیرت طیبہ کے درس کی برکت سے، سننے سنانے کی برکت سے، اور پھر درود پاک کی برکت سے، جو کہ بہت افضل عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھیں گے۔ جیسے طاعون جیسی بڑی بیماری سے اللہ نے محفوظ رکھا اس بستی کو، ایسے اللہ تعالیٰ ہماری بھی انشاءاللہ اس سے، بلکہ ہماری کیا پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ضرور فرمائیں گے۔ آج کا بیان یہ تھا کہ 4 ہجری کے واقعات۔ سن 4 ہجری میں ابو سفیان احد سے پھرتے وقت، احد کی لڑائی میں جب وہ واپس پلٹے تو یہ کہہ گئے تھے کہ آئندہ سال پھر بدر پر لڑائی ہوگی۔ جب وہ وقت قریب آیا اور ابو سفیان بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، اس نے چاہا کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمیں بدر بھی نہ جانا پڑے اور شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے۔ چنانچہ ایک شخص جو نعیم بن مسعود نام کا آدمی تھا، اسے مدینہ بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کو ابو سفیان کے بہت بڑا لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر مرعوب کرو، ڈراؤ، خوف پیدا کرو ان کے اندر۔ قرآن پاک میں آتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ انہیں لوگوں نے یہ کہا مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہارے مقابلے کے لیے بہت سارا لشکر جمع ہو گیا مشرکین مکہ کا، بس تمہاری اب خیر نہیں ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ویسا فلاں فلاں، یہ جا کر خبر پھیلاؤ۔ تو یہ جو خبریں پھیلانا ہوتا ہے نا، یہ بعض دفعہ غلط مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے، لوگوں کو خوف ہراس پھیلا دینا۔ تو انہوں نے جب ایسا کیا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ فزادہم ایمانا، اس خبر نے بجائے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے انہیں اور زیادہ ایمان میں اضافہ فرما دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے، یعنی ہماری نظر اللہ پر ہے اور وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ دعا بھی مشہور ہے مہمات کے لیے، مشکلات کے لیے، خاص طور سے ان حالات کے لیے بھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو بھی پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ چنانچہ صحابہ نے یہ کہا اور پھر آپ 1500 آدمیوں کو لے کر بدر تشریف لے گئے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے زبان سے یہ کہا بلکہ مسلمانوں نے عملاً بھی ظاہر کر دیا کہ ہم تمہارے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور چند روز مقام وہاں قیام فرمایا، لیکن ادھر سے مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ چنانچہ وہاں صحابہ نے تجارت کی، خوب نفع حاصل کیا اور پھر خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بدر ثانی اور یا بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں، بعض سیرت کی کتابوں میں اس کو بدر موعد بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بدر کا غزوہ جس کا وعدہ تھا کہ اگلے سال ہوگا۔ اور یہ واقعہ شعبان میں اور بعض حضرات کے بقول ذوالقعدہ میں ہوا۔ اسی سال یعنی 4 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چھوٹے نواسے، ان کی پیدائش بھی ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے خوف اور رعب کو ختم فرما، اپنا خوف اپنا رعب یا اللہ شامل فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بچے بچے کی، بڑے کی، بوڑھے کی، جوان کی، ہر مسلمان کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کے یا اللہ نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا ہو، یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس توبہ کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں لا یعنی کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے دین میں، اپنی قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں، درود پاک پڑھنے میں لا اللہ لگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری ہر قسم کی حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، یا اللہ ہم
نہیں کر سکتے، ہم محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، یا اللہ آپ ہی کی حفاظت درکار ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یا اللہ آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا حفیظ احفظنا، یا حفیظ احفظنا، یا حفیظ احفظنا، اللہم سلمنا وسلم منا، ہماری بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اثرات سے دوسروں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔